حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں جا رہے تھے تو آپ کے سامنے کچھ نوجوان لوگوں کا ایک ٹولہ آ گیا. وہ آپ کے سامنے ناچ گانا کرنے لگ گئے، ناچنے لگ گئے، ڈھولکی بجانے لگ گئے، گانے لگ گئے اور پھر شراب پینے لگ گئے. آپ کے مرید ساتھ تھے، وہ پریشان ہوئے. مریدوں نے تنگ ہو کے کہا، یا حضرت ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں، انہیں اتنا بھی حیا نہیں کہ آپ کے سامنے ناچ گانا کر رہے اور آپ کے سامنے شراب پی رہے، بد دعا کریں اللہ انہیں تباہ کر دے. آپ نے فرمایا اچھا میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، بآواز بلند کہا، باری تعالیٰ جس طرح تو نے ان جوانوں کو یہاں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا. مریدوں کے دل بجھ گئے. انہوں نے عرض کیا، حضور ہم نے تو عرض کیا تھا بد دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی. تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹو میں نے کیا دعا کی؟ میں نے کہا مولا جس طرح یہاں ہنستے پھرتے ہیں خوش ہیں آخرت میں بھی خوش رکھنا. تو میں نے چاہا اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا تو آخرت میں خوش ہوں گے نا. تو میرا اشارہ یہ تھا آخرت میں خوش رکھنے کا مطلب ہے مولا ان کو بخش دینا، ہدایت دے دینا تاکہ آخرت میں خوش رہیں. ولی کی سوچ اس طرح ہوتی ہے کیونکہ نبی کی سوچ ایسی ہے. ولی نبی کے طریق پہ چلتا ہے. یہی دین کا علم ہے، یہی دین کی خدمت ہے، یہی دین کی پہچان ہے، یہی دین کا شیوہ زندگی ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دریا میں غسل کرنے کے لیے گئے. آپ نے اپنے کپڑے اتار کے باہر رکھے، دریا کے کنارے پر غسل کرنے لگے. ایک چور آیا، وہ آپ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. آپ دریا کے کنارے پر کھڑے، کپڑے غائب ہیں. اتنی دیر میں جس ہاتھ میں کپڑے تھے چور کے دائیں ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا، مفلوج کر دیا. جب مفلوج ہو گیا تو دوڑ کے کپڑے لے کے واپس آیا اور آپ کو کپڑے پیش کیے کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں. چونکہ بازو مفلوج ہو گیا آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا، باری تعالیٰ جس طرح میرے کپڑے واپس لوٹ آئے ہیں تو اس کا بازو اسے واپس لوٹا دے، تو اس کی صحت اس کو واپس لوٹا دے. تو اللہ والا چور بھی ہو کوئی تو اس کی صحت کی دعا کرتا ہے، اس کی بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے. یہ اسی اسوہ کو دینے کے لیے انبیاء دنیا میں آتے. ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی اور طبیعت میں سخاوت اگر نہ ہو تو نہ ولایت ملتی ہے، نہ کوئی مرتبہ ملتا ہے، نہ حضور علیہ السلام سے قربت، نہ اللہ کی بارگاہ میں قربت. اب یہ دیکھیے ایک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری آقا علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ پیش کی گئی. بکری آپ نے فرمایا اس کا گوشت پکا دو اور تقسیم کر دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ساری بکری کا گوشت کاٹ کے پکا دیا اور پکا کے تقسیم کر دیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قلت لم یبق منہا الا عنقها، سارا تقسیم کر دیا اب کچھ نہیں بچا سوائے بکری کی گردن کے. گردن گھر میں رہ گئی ہے اور گردن کے سوا کچھ نہیں بچا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گردن جو آپ کہہ رہی ہیں بچ گئی. آپ نے فرمایا نہیں، گردن چلی گئی باقی سب کچھ بچ گیا. گردن چلی گئی باقی سب کچھ بچ گیا. جو تم نے بھوکوں کو کھلا دیا وہ ہمارا بچ گیا اور جو گھر میں رہ گیا وہ چلا گیا. یہ اسوہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے. طبیعتوں میں اتنی فراخی پیدا کرو، طبیعتوں میں اتنا انسانی جذبات کا احترام پیدا کرو اور طبیعتوں میں اتنی خیر پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کا جذبہ پیدا کرو اور عملاً اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ اور شیوا اور اسوہ حسنہ کا یہ جو رنگ ہے اسے عملاً اپنی زندگیوں پر چڑھاؤ. اپنے مزاج بدلو، اپنی طبیعتیں بدلو، اپنے برتاؤ بدلو، اپنے بول چال کے طریقے بدلو اور ایسے ہو جاؤ جیسے
بہار کا موسم ہوتا ہے، انسانیت کے لیے بہار بن جاؤ، اپنی طبیعتوں پہ غور کرو، اپنے مزاجوں پر غور کرو، اور یہ پیغام لے کر جاؤ کہ حسن کردار پیدا کرو زندگی میں، اور حسن کردار حسن سیرت مصطفیٰ کے اندر فنا ہونے سے نصیب ہوگا۔